اچھا آپ کو ایک کہانی سناؤ؟ اجی کہانی سناؤ؟ اجی شاباش. وہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہے. حضرت جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے. اور آپ کو پتہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ مجھے یاد آ گیا، میرے ایک دوست انہوں نے نا آپ کی ویڈیو دیکھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں مشکل لفظ بولتا ہوں اور عبد الکریم کو تو یہ سمجھ نہیں آتے، تو آپ جو کوئی مشکل لفظ بولا کریں اس کی وضاحت بھی کیا کریں. تو وہ میرے ساتھ میرے کلاس فیلو تھے، ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں 7 سال. تو وہ آپ کے کیا لگے؟ وہ چچا ہی لگے نا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا اختر حسین اسد صاحب کا. انہوں نے یہ مشورہ دیا. تو کتنی شرطیں ہیں صحابی کی؟ 3 شرطیں. نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو اور آپ سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہو. نمبر 2، وہ آپ پر ایمان بھی لایا ہو. نمبر 3، وہ مرتے دم تک آپ کا کلمہ پڑھتا رہا ہو اور اس نے ارتداد نہ کیا ہو. پھر ایک مشکل لفظ آ گیا. ارتداد کا مطلب ہوتا ہے اسلام کو چھوڑ جانا، اس کو مرتد ہونا کہتے ہیں. وہ ابھی سارے لفظوں کی وضاحت اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ سٹوری تو پھر چھوٹی ہے تو وہ بہت بڑی ہو جائے گی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک ٹائٹل دیا. ٹائٹل کیا تھا؟ کیا ٹائٹل تھا؟ اللہ کی تلوار. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا. کون سا شروع لقب تو دیا؟ شاید ہوئی نہیں. ہاں؟ میں نے کہا شاید شروع ہوئی نہیں. اچھا دیکھنی پڑے گی، دیکھنی پڑے گی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا. اس کا مطلب ہے اللہ کی تلوار. وہ تلوار لوہے کی لمبی سی ایک راڈ ہوتی ہے، لمبی سی، اور آگے سے چھری کی طرح تیز ہوتی ہے اور وہ ایسے مارتے ہیں اور توپا 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 بڑی زور سے لگتی ہے. تو ان کو اللہ کی تلوار کا خطاب ملا تھا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک جنگ میں تھے. اس جنگ کا نام مورخین لکھتے ہیں جنگ یرموک تھا. کیا نام تھا؟ جنگ یرموک. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جنگ کے دوران ہی کہنے لگے، اے میرے سپاہیوں، چونکہ آپ لیڈر تھے اور سپہ سالار تھے، تو کہنے لگے میری ٹوپی گم ہو گئی ہے، وہ مجھے تلاش کر کے دو. اچھا، ادھر کافر لڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں تلواروں کی جھنکار کی آواز آ رہی ہے اور بہت ہی خوفناک منظر ہے، ہر طرف خون ہی خون بہہ رہا ہے اور لڑائی ہو رہی ہے. اور ایسے لڑائی کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے دوستوں کو کہتے ہیں، اپنے فوجیوں کو کہتے ہیں میری ایک چیز گم ہو گئی ہے، وہ تلاش کر کے لاؤ. پتہ ہے کیا گم ہوا تھا ان کا؟ ٹوپی. کیا گم ہوا تھا؟ کیا گم ہوا تھا؟ ٹوپی. کیا؟ ٹوپی. ٹھیک ہے، ٹوپی گم ہوئی تھی جو آپ سر پہ پہنتے ہو نا، اس طرح کی ٹوپی گم ہوئی تھی. تو وہ تلاش کرنے لگے. وہ جو آپ کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ امیر لشکر، کون سی ایسی کوئی چیز ہے؟ ٹوپی ہے پھر تلاش کر لیں گے. آپ نے کہا نہیں، آپ اس کو تلاش کرو، اس کی مجھے بہت شدید ضرورت ہے. تو آخر ان کو ٹوپی مل گئی. کیا مل گئی؟ ٹوپی مل گئی. اور ہوا کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹوپی پکڑی اور اپنے سر پر پہن لی. تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اے خالد، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہیں ٹوپی جو ہے اس کو تلاش کرتے رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے آپ ٹوپی تلاش کر رہے تھے، اور اس میں کیا ایسا رکھا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں لم افعلها بسبب القلنسوہ، میں نے ٹوپی کی تلاش کے لیے یہ سارا کچھ نہیں کیا. آپ سمجھ رہے ہو شاید میں ٹوپی تلاش کر رہا تھا. میں ٹوپی کی وجہ سے نہیں تلاش کر رہا تھا، اس وجہ سے نہیں تلاش کر رہا تھا کہ میری ٹوپی گم ہوئی ہے. میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں. تو کہتے ہیں جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک ملا تھا نا،
تو پھر کیا ہوا تھا، میں نے اس بال کو اپنی ٹوپی کے اندر ہی سی لیا تھا، اللہ اسلب برکتہا، اور مجھے یہ خوف آ گیا تھا کہ کہیں اس بال کی برکت کی وجہ سے جو میں نے آج تک جتنی جنگیں جیتی ہیں کہیں وہ برکت ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ وَتَقَوْا فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ، ایک تو یہ بھی وجہ تھی کہ وہ برکت نہ چلی جائے، اور دوسری وجہ بھی تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ کہیں وہ مشرکوں کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، بے ادبوں کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، گستاخوں کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، ان کے ہاتھ میں نہ لگ جائے جو اس کی بے حرمتی کریں۔ تو ان کو وہ جان سے بھی پیاری تھی، تو جنگ میں وہ ٹوپی تلاش کر رہے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کہیں گے یہ کوئی ضعیف روایت ہے، یہ کوئی کمزور ہے، یا اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یا جناب یہ کہیں ملتی نہیں ہے۔ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو قاضی ایاز نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں ذکر فرمایا ہے، اور امام عینی نے عمدۃ القاری میں ذکر فرمایا ہے۔ اب جو اہم بات سامنے آئی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ آپ کی ہر چیز کا بڑا ہی احترام کرتے تھے، اور اس کو سنبھال کے رکھتے تھے، اور اپنی جان سے بھی زیادہ اس کو کیا کرتے تھے، عزیز رکھتے تھے۔ یہ صحیح مسلم شریف میں ہے اور کتاب الفضائل میں ہے، باب ہے قرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الناس و تبرکہم، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لقد، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ کے صحابیوں کو کہتے ہیں، لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یخلقہ وأطاف بہ اصحابہ، وہ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ حجام جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بال اتار رہا تھا، کیا کر رہا تھا، اور صحابہ کرام آپ کے گرد گھوم رہے تھے۔ یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بال وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہی وہ بال گرتا تھا۔ آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے کتنی محبت کرتے تھے، اور کتنا احترام کرتے تھے، اور برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے۔ اور میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، کتاب اللباس میں، اور ابن راہویہ نے اس کو ذکر کیا ہے المسند میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موحب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ارسلنی اہلی الی ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں مجھے گھر والوں نے مجھے گھر والوں نے ام سلمہ کے پاس بھیجا، ام سلمہ کے پاس بھیجا، کہاں بھیجا، ام سلمہ کے پاس بھیجا۔ یہ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ اللہ اکبر، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنے بابرکت لوگ تھے، کتنے مقدس لوگ تھے، اور کتنے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں کی تھی۔ وَقَانَ اِذَا أَصَابَ الْإِنسَانَ عَيْنٌ، اگر کسی آدمی کو، کسی انسان کو نظر لگ جاتی، کیا لگ جاتی، نظر لگ جاتی، بَعَثَ إِلَيْهَا، تو وہ حضرت ام سلمہ کے پاس اس کو بھیجتے۔ انہوں نے نا پیالہ رکھا ہوا تھا اور پانی لے کر جاتے، اس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال رکھے تھے، پیالے میں پانی ڈالتے، وہ پانی نکال کر دیتی اور وہ پانی پیتا اور اس کی نظر ٹھیک ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تھے نا، یہ بڑے قیمتی تھے۔ قیمتی کا مطلب وہ جان سے بھی زیادہ ان کو عزیز سمجھتے تھے۔ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، امام بہقی نے ذکر کیا ہے، اور مطلب اتھینٹک بات ہے، امام بخاری نے کتاب الوضو میں ذکر کیا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قلت لعبیدہ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک ہمارے پاس ہیں جن کو ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے، او من قبل اہل انس،
یا روایت میں ہے یا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے لیا ہے. فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. اور عبیدہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک بالوں سے ایک بال بھی میرے پاس ہوتا تو وہ مجھے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق نے آپ سے 2 بال لے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹھیک ہے، آپ کی زلفوں کے. اچھا گھر گئے تو گھر کیا ہوا، رات ہوئی نا، تو وہاں سے آوازیں آنے لگیں جیسے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. تو بڑے حیران ہوئے، لیکن قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح یہ اپنا ماجرا کس کو سنایا جا کر؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری، جو فرشتے ہیں نا یہ میرے بال پر آ جاتے ہیں. ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری، یہ فرشتے تھے جو میرے بال پہ اکٹھے ہوئے تھے. ویقرؤون القرآن، اور وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. آپ میری داڑھی سے کھیل رہے ہو؟ ہاں جی، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نہیں اچھا لگا؟ اچھا نہیں لگا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو کھیلنا کھیل. بڑی شیر. اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری فیقرؤون القرآن، فرشتے میرے بال پر جمع ہو جاتے ہیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. لہذا تم نے جو یہ تلاوت سنی ہے یہ فرشتوں کی آواز تھی. کہانی سنی ہے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ کہے، اللہ حافظ. ہاں جی، اللہ حافظ کہے، اللہ حافظ کہے، اللہ حافظ. ہاں جی، اور کیا زور سے بولو، اللہ حافظ. ہاں چلو ٹھیک ہے.